بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، میں ہوں اورنگزیب خان اور آپ دیکھ رہے ہیں AR زیب آفیشیل۔ آج ہمارے درمیان ہمارے اس ادارے کے عظیم مدرس ماہر تعلیم جناب رو عمر فاروق صاحب موجود ہیں۔ آپ کو محکمہ تعلیم میں اپنی خدمات سر انجام دیتے ہوئے 37 سال کا عرصہ ہو چکا ہے۔ آپ کے سینکڑوں شاگرد ہیں جو مختلف شعبوں میں اپنی خدمات سر انجام دے رہے ہیں، اور بے شمار شاگرد تو ایسے ہیں جو اپنی سروسز پوری کر کے مختلف محکموں سے ریٹائرڈ ہو کر واپس بھی آ چکے ہیں، لیکن رو صاحب ابھی بھی اپنی ڈیوٹی پوری دل جمعی سے سر انجام دے رہے ہیں۔ تو آج ہم ان کے ساتھ تفصیلی گفتگو کریں گے اور ان کے ساتھ اپنی بات چیت کا ہم آغاز کرتے ہیں۔ السلام علیکم رو صاحب۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سب سے پہلے رو صاحب، آپ اپنی صحت کے بارے میں بتائیں کہ آپ کی صحت کیسی ہے؟ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم والعاقبۃ للمتقین۔ اورنگزیب صاحب، صحت اچھی ہے، بہت سارے حالات کے پیش نظر بھی اور عمر کے تقاضے کے مطابق اچھی ہے صحت، اللہ کا شکر ہے۔ اچھا رو صاحب، آپ یہ بتائیں کہ آپ نے کس سن میں محکمہ تعلیم کو جوائن کیا، کتنے سکولوں میں رہے اور کتنی سروس آپ کی ابھی باقی ہے؟ جناب اورنگزیب صاحب، میں نے 1987 سن میں اپائنٹ کیا گورنمنٹ ہائی اسکول 70 ٹینار سے، اور یہ مدرسہ حاضہ جو ہے یہ دوسرا سکول ہے میرا۔ اور جب میں اپائنٹ ہوا تو میرے اساتذہ اکرام ان میں سے 3 استاد موجود تھے ابھی تک جو پڑھا رہے تھے، حاضر سروس تھے، چودھری عدالت خان صاحب، نیاز صاحب اور علی اکبر صاحب، اور اچھا وہ دور تھا۔ اچھا، تو آپ اتنا عرصہ دراز سے پڑھا رہے ہیں، تو آپ کا جو پرانے دور کے اسٹوڈنٹس تھے اور آج کے دور کے اسٹوڈنٹس ہیں، ان میں کیا فرق دیکھتے ہیں؟ خان صاحب، یہ تو آپ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی فرمایا ہے، اور آج سے 1400 سال پہلے آپ سب کچھ لکھوا گئے ہیں، درج کروا گئے ہیں، بتا گئے ہیں کہ جیسے جیسے آگے عرصہ گزرے گا تو اس پچھلا دور آپ کو یاد آئے گا، اور یہ اللہ کی سنت بھی ہے، تقدیر بھی ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ آنے والی نسلیں جو ہیں پچھلے والی نسلوں کو کہ آداب و احترام کو پس پشت ڈالتی چلی جاتی ہیں، جس کی وجہ سے بہت سارے مسائل پیدا ہو جاتے ہیں، ذہنی الجھنیں آتی ہیں، لیکن اس پر ہمیں صبر کرنا چاہیے۔ پہلے دور کے جو اسٹوڈنٹ تھے وہ بہت باادب، با احترام پیش آتے، خاص کر راستہ گزرتے ہوئے احترام کرتے، یا جب سامنے آ جاتے تو وہ باادب اور احترام کرتے ہوئے پیش ہوتے۔ لیکن آج کا اسٹوڈنٹ جو ہے وہ پاس سے گزر رہا ہے مٹی گھٹا ڈال کر، اور بے ادبی کے ساتھ، بے احترامی کے ساتھ، کیونکہ دین کے تقاضوں کو ہم نہیں سمجھتے۔ دین سب کچھ سکھاتا ہے اور سب کچھ دیتا ہے۔ دین اسلام برحق ہے اور قیامت کے قریب تک قائم رہے گا، اور اسی میں ساری بلائیاں چھپی ہوئی ہیں۔ اچھا، تو جو موجودہ دور کے اسٹوڈنٹس ہیں مختلف سکولوں میں تیار ہو رہے ہیں، تو کیا آپ یہ سمجھتے ہیں کہ پاکستان کی یہ باغ ڈور اچھے انداز میں سنبھال سکتے ہیں اور ان کی وجہ سے ملک آگے بڑھ سکتا ہے؟ ان کا مستقبل آپ کیا دیکھتے ہیں؟
جناب اورنگزیب صاحب، مستقبل جو ہے پاکستان کا، ہم تو دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ بہتر بنائے، کیونکہ لا الہ الا اللہ کی بنیاد پر یہ قائم ہوا ہے ملک، اور لا الہ الا اللہ پر ہی قائم رہنا چاہیے۔ لیکن نئی نسل جو ہے وہ کما حق ہو پاکستان کو نہ سمجھتی ہے اور نہ اس کا حق ادا کرتی ہے۔ کیوں؟ قرآن اور حدیث کی تعلیم جو ہے وہ دفاع کرتی ہے لا الہ الا اللہ کا، اور اصل ماخذ وہی ہے، اصل مصدر وہی ہے قرآن اور حدیث، نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کی تعلیمات، جن کو نئی نسل دور اندیشی کے ساتھ نہیں سوچتی اور نہ سمجھتی، نہ ایزیلی لیتی ہے اس کو، اور ایزیلی اس سے گزر رہی ہے۔ اچھا، تو ٹیچر کی جو رسپیکٹ پہلے تھی، کیا آج وہ بھی ہے معاشرے میں، حکومت کی نظر میں، محکمہ تعلیم کی نظر میں؟ کیا اپنا وہ مقام اور مرتبہ اس کا برقرار ہے جو پہلے تھا، یا اب وہ پہلی جیسی اس میں وہ چیز نہیں رہی؟ ٹیچر اور اساتذہ، ان کا احترام دن بدن، بلکہ سارے شعبوں میں بزرگوں کا احترام، عمر رسیدہ لوگوں کا احترام، یہ دن بدن نئی نسل جو ہے اس کو پس پشت ڈالتی چلی جا رہی ہے۔ بلکہ میں یہ کہوں گا کہ قیامت کی نشانیوں میں جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی ہیں وہ یہی ہے کہ بیٹا باپ کے لیے بے ادب اور گستاخ شمار ہوگا، اور بیٹی ماں کے لیے، اور روئے زمین پر پانی پھر جائے گا۔ اور ان میں آج کی جو نئی نسل ہے، دن بدن تعداد کے لحاظ سے وہ بے ادب ہوتی جا رہی ہے، والدین کے لیے، اساتذہ کے لیے، معاشرے کے بزرگوں کے لیے، یعنی جن چیزوں سے نئی نسل کو سیکھنا چاہیے ان سے نہیں سیکھ رہے، اور کما حق ہو ان سے وہ تجربات لینے کی کوشش نہیں کرتے۔ اچھا، تو آج کا جو طالب علم ہے، نوجوان ہے، وہ موبائل فون کو بہت زیادہ ٹائم دیتا ہے، اور اساتذہ کی تعلیم و تربیت کی طرف اس کی اتنی توجہ نہیں ہوتی، ہر وقت موبائل میں لگا ہوا ہے۔ اس کے بارے میں آپ کیا کہیں گے؟ خان صاحب، یہ جو موبائل فون ہے، یہ میرا ذاتی خیال ہے، لیکن بہت سارے لوگ اس کے لیے کہتے ہیں کہ جی آج یہ آسان ہو گیا ہے، نئی آسانی سے زندگی گزارنے کے لیے یہ بہت ضروری ہے۔ لیکن میں آپ سے یہ سوال کرتا ہوں اور پوچھتا ہوں، اور خود ہی اس کا جواب دیتا ہوں کہ شادیاں تو پہلے ہی لوگ شرکت کرتے تھے، نہ کوئی فوتگی سے رہا کرتا تھا، نہ شادی سے، نہ کوئی پیغام پہنچنے سے رہا کرتا تھا۔ تو زندگی میں اس آسانی کون سی پیدا ہوئی ہے موبائل فون کے ذریعے؟ بس یہ ہے کہ رات کی نیندیں اڑ گئی ہیں، دن کو وقت ضائع ہو رہا ہے۔ نئی نسل جو ہے وہ بغیر سوچے سمجھے اس کا استعمال کیے جا رہی ہے، اور فحاشی اور عریانی اور بے راہ روی کا شکار ہو رہی ہے، بے ادبی کوٹ کر بھری ہوئی ہے۔ باپ آوازیں لگا رہا ہے، بیٹا موبائل دیکھ رہا ہے، ماں آوازیں لگا رہی ہے، بیٹی موبائل دیکھ رہی ہے۔ اسی طرح آپ راستے میں جا رہے ہیں اور موٹر سائیکل پر آپ دیکھیں گے کہ وہ موبائل دیکھ رہا ہے، اور دوسرے کا نہیں پتہ کہ آگے سے موٹر سائیکل آ رہا ہے یا پیچھے سے کوئی آ رہا ہے۔ اور اسی لحاظ سے میرا خیال ہے کئی فیصد ایکسیڈنٹ صرف موبائل سڑک پر دیکھنے کی وجہ سے ہو جاتے ہیں، بلکہ ان کو یہ بھی نہیں پتہ ہوتا کہ میں راستے پر چل رہا ہوں، اتنی یہ بے ہوشی کے ساتھ اس کا استعمال کیا جا رہا ہے۔ اسی طرح راتوں کو کہ مجھے نہیں موبائل فون دیکھنے والے کو یہ بھی نہیں پتہ ہوتا کہ 10 بج گئے ہیں، 11 بج گئے ہیں یا 12 بج گئے ہیں، یا اب نماز کی اذان ہو رہی ہے، یا اذان کو میں نے سننا ہے،
یہ سارا کچھ علامہ اقبال کی کتابوں میں یا قرآن میں یا حدیث میں یا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت سے یہ سب کچھ ثابت ہے، جاننے کے باوجود انجانے بن گئے ہیں۔ سوئے ہوئے کو ہر ایک آواز دے گا تو وہ جاگ پڑے گا، لیکن جاگتا ہوا اگر سو جائے تو اس کو کون جگائے گا؟ یہ آپ مجھے بتائیں۔ اچھا روح صاحب، آخر میں آپ پاکستان کی قوم کے لیے کیا پیغام دینا چاہیں گے کہ جس سے ہماری قوم جو ہے اس کا مستقبل بہتر سے بہتر ہو جائے اور ہم ایک عظیم قوم بن سکیں؟ خان اورنگزیب صاحب، ایک سادہ سا کلیہ ہے کہ بعد اب با نصیب بے ادب بے نصیب، اور میرا تو مقصد ہمیشہ ہی یہی رہا ہے کہ میری زندگی کا مقصد تیرے دین کی سرفرازی، میں اسی لیے مسلمان، میں اسی لیے نمازی۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی پاک کتاب سے ایک چھوٹی سی آیت، قل ان صلاتی و نسکی و محیای و مماتی للہ رب العالمین وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ اچھا، تو محترم ناظرین، آپ نے جناب روح صاحب کی گفتگو سنی، کافی علمی اور معلوماتی گفتگو تھی، تو امید ہے آپ کو ان کا یہ انٹرویو بہت پسند آئے گا۔ تو آخر میں آپ سے یہ ریکویسٹ بھی ہے کہ آپ چینل کو لائک، شیئر اور سبسکرائب ضرور کر دیا کریں، اور اب ہم آپ سے زیادہ چاہیں گے۔ اللہ حافظ۔ پاکستان پائندہ باد۔